نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک عظیم تر احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بنا کے دیگر مخلوقات کے اوپر اللہ نے شرف اور فضل عطا کیا ہے۔ دوسرا بڑا احسان کہ انسان بنا کے اس نے ہمیں کلمے کی نعمت سے نوازا ہے اور مسلمان بنایا ہے۔ اور تیسرا احسان کہ مالک نے اس دور میں پیدا کیا ہے جس دور میں اپنے محبوب کو اتارا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اصحاب ایمان پہ یہ احسان فرمایا کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے نوازا اور ہمیں ان کے دور میں پیدا فرمایا اور ان کا امتی بنایا۔ اس پہ جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان بے شمار احسانات سے نوازا۔ بھائیو، یہ تو احسان ہیں، احسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، تو رحمان بھی احسان کے بدلے میں انسان سے احسان مانگتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، رب نے سر سے لے کے پاؤں تلک جن اعضاء سے نوازا ہے ان میں سلامتی عطا فرمائی ہے۔ اس بات پہ بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب نے آنکھیں دی ہیں تو ساتھ بصارت بھی دی ہے، دل دیا ہے تو بصیرت دی ہے، کان دیے ہیں تو سماعت دی ہے، زبان دی ہے تو قوت گویائی دی ہے، ہاتھوں میں رب نے طاقت رکھی ہے، بازوؤں میں رب نے ہمت رکھی ہے، کندھوں میں کسی چیز کو اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت حصہ رکھا ہے، قدموں میں رب نے چال رکھی ہے۔ بڑے سارے لوگ یہ اعضاء رکھتے ہیں یا ان اعضاء سے محروم ہیں، تو اللہ نے ہمیں صحیح سلامت بھی بنایا ہے۔ بھائیو، اللہ کا شکر ہے، ربیع الاول کے یہ ایام جس میں امت محمدیہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، پیدائش، ولادت، جنم کے حوالے سے انتہائی خوشیوں کے ماحول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو حقیقی معنوں میں قبول فرمائے اور یہ خوشی میرا مالک پورا سال، پوری زندگی ہمیں یوں ہی مہیا کرتا رہے۔ حضرات،
کچھ شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ چاہتا ہوں۔ ایک یہ شبہ منبر و محراب سے پیدا کیا جاتا ہے اور اس میں کافی سارا حصہ میرے ان بھائیوں کا ہے جو اصحاب علم ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل فکر، اہل نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے، عمل سے نوازا ہے، لیکن معلوم نہیں کچھ مجبوریاں ہیں یا ان کا وین جو ہے وہ ورلڈ وائڈ نہیں ہے، اور وہ نہا دھو کے وضو کر کے ممبر پہ چڑھ کے اپنا جبہ و دستار پہن کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مسلک، فلاں فلاں لوگ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اور جسے آپ کی پیدائش اور ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ انسان ابلیس ہے، اور جسے ولادت کے عقیدے کی سمجھ نہیں اور فلاں فلاں گروہ جو ہیں وہ ولادت کو نہیں مانتے، لہٰذا گستاخ بھی ہیں، منکر بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں منبر و محراب سے پیش کی جاتی ہیں، مساجد سے، مکاتب سے، جلوسوں میں اور بیانات، خطابات میں، جلسوں میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام بیچاری کیا کرے؟ عوام بیچاری کیا کرے؟ ایک آدمی مسجد میں ہو، نہا دھو کے آیا ہو، خوشبو لگا کے آیا ہو، معطر ہو، لب و لہجہ بڑا اچھا ہو، گفتار بڑی پیاری ہو، قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پیش کرتا ہو، اہل اللہ کے، اولیاء اللہ کے واقعات سناتا ہو، باوضو ہو، ممبر رسول پہ چڑھا ہوا ہو، قرآن مجید سر پہ دھرا ہوا ہو، ہاتھ میں پکڑا ہو اور قسم اٹھا کے کہے کہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہیں مانتے، ولادت کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ کافر، یہ مشرک، یہ گستاخ، یہ منکر ہیں اور ابلیس ہیں، تو لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو مانیں گے۔ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو میرے بھائیو، اس سلیقے والے انسان کو قبر اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ چیک کر لیں، گوگل کا دور ہے، آپ پوری ورلڈ کا کوئی ٹرپ یا ٹور نکال لیں، 249 ملکوں اور جزیروں میں سفر کر کے دیکھ لیں، 8 ارب لوگوں میں سے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا، الزام دینا اور بات ہے، ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکاری ہوں، میں پیدائش کو نہیں مانتا، یا وہ آپ کی جنم کو نہ مانتا ہو، یا وہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انکاری ہو، یا ماں جی سیدہ آمنہ کا انکاری ہو، یا وہ دادا جی عبد المطلب کو تسلیم نہ کرتا ہو، یا محبوب کے جو ہے وہ والد سمیت 12 بیٹے عبد المطلب کے نہ مانتا ہو، یا 6 بیٹیاں ان کی نہ مانتا ہو، یا انہیں ان کی 6 بیویوں کے اوپر کوئی اعتراض ہو، یہ مسلمہ ہے، یہ تسلیم شدہ ہے، یہ اتفاقی ہے، یہ اجماعی ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جنم ہوئی ہے، آپ کی آمد ہے، والدین ہیں، ددیال ننیال سسرال ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ تو رہا یہ کہنا کہ آپ کی ولادت کو نہیں مانتے اور دوسرا خوشی نہیں مناتے۔ بھائیو، مجھے ایک بھی شخص ورلڈ میں ایسا نہیں ملا جو آپ کی آمد پہ خوشی کا انکاری ہو۔ یار میرے تو محلے میں کسی بچے کی خبر ملے تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت ہو تو مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا تیسری چیز کہ جو معیار محبت ہے وہ بھائیو ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، معیار محبت مختلف ہوتا ہے۔ پوری ورلڈ میں شادی کرنے والے ریڈ جوڑا نہیں پہنتے، ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے ریڈ کا انتخاب کیا ہے تو کوئی وائٹ کا بھی کر کے بیٹھا ہے، کوئی بلیک بھی پہنتا ہے، کسی نے کوئی اور رنگ چنا ہوا ہوتا ہے۔ محبت کے رنگ اپنے اپنے ہیں، ڈھنگ اپنے اپنے ہیں۔ تو ایک بندہ محبت کا اظہار کر رہا ہے
اور ایک عملاً اس کا اعتبار کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، سوٹ ہم سب نے پہنے ہوئے ہیں، ستر ہے نا، ستر پوشی ہم نے کی ہوئی ہے، رنگ اپنا اپنا ہے، سٹف اپنا اپنا ہے، سٹائل اپنا اپنا ہے۔ اب کوئی اٹھ کر کے کہے کہ جناب بازو ایسا ہی ہونا چاہیے، کلر ایسا ہی ہو، اور یہ مغزی ہو، فلاں جو ہے ایسے ہو، بٹن وٹن نہیں ہو، نیچے لاچا ہو، دھوتی ہو، بس یہ جو پہنے گا اسے محبت ہے، دوسرے کو نہیں ہے، تو میں معذرت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد برحق ہے، پیدائش برحق ہے، ولادت برحق ہے، جنم برحق ہے، اور اس کی خوشی بھی ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے۔ لیکن الگ بات ہے کہ سوسائٹی میں ڈھڈورا پیٹا گیا ہے اور پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو آپ کی آمد کا پیار نہیں۔ معذرت کروں گا اور بڑے دل سے کروں گا، یہ ممبر و محراب کی صوت ہے، آواز ہے، صدا لگی ہے، لوگوں نے مان لیا، بیچاروں نے گلی محلوں میں وہ اس بات کے اوپر آ گئے کہ جس نے لائٹ لگائی، جس نے لائٹ لگائی، ایک گھر کے اوپر کتنی کی بتیاں لگ جاتی ہوں گی؟ 1000، 2000، 5000، میرے خیال میں اتنی نہیں ہوں گی۔ یہ جگہ کے معیار بنا لیا کہ اگر اس والے نے لگائی ہے تو یہ محب ہے، سامنے والے نے نہیں لگائی تو اسے پیار نہیں ہے۔ ایک بندے نے پھول جھڑیاں لگا لی ہیں گھر میں، دوسرے نے نہیں لگائی ہیں، کیا یہ معیار محبت ہے؟ میرے بھائی آ دیکھ، اگر معیار محبت کا بھی سمجھنا ہو، میں دوسرے کی مثال بعد میں رکھتا ہوں، پہلے اپنی مثال رکھوں، ذرا دیکھ، چیک کر، دکھاوا نہیں ہے۔ جیسے ہر بندہ سوٹ تو پہنتا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پاجی تمہیں پتا ہے میں کیڑا سٹف پایا ہے؟ پتہ نہیں جی، ویسے اندازہ لاؤ ہاں کنے کا ہونا ہے۔ یہ ہمارے اداروں میں چلتا ہے، انسٹیٹیوٹس میں چلتا ہے، جہاں ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، تو ان کو ججمنٹ ہے دی نہیں پاجی دس دو کنے کا ہے، تسی آپ دس دو، نہیں آپ تھوڑی ججمنٹ تو کریں۔ وہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجبور کیا بار بار تو میں نے کہہ دیا کہ ہوگا 6000 7000 کے اندر، نہیں 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 21000 دا پورا سوٹ جائے۔ میں نے کہا جی اللہ مبارک کرے، نصیب کرے۔ کچھ لوگوں کو پہننا ہوتا ہے، کچھ کو دکھانا اور کچھ کو ٹمکانا کہتے ہیں۔ محبت سبھی کو ہے، انداز اپنے اپنے ہیں۔ میرا پیار دیکھ، پیار کا اعتبار دیکھ، میرا مزاج، میرا منہج دیکھ، پھر تیری مرضی جو کرتا پھر تیری مرضی جو کرتا پھر۔ رب شاہد ہے، 89 سے 1999 سے 1999 تلک 10، 9 تلک 20، 19 تلک 30 سال والدہ نے جدائی برداشت کی ہے، صرف اس لیے کہ بیٹا گھاس چارہ پٹھے وٹھے ڈنگر ڈھور کھیتی باڑی زراعت کھیت کھلیان باغات باغیچے فصلیں چلتی رہیں گی، تو ایسے کر کے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں قول فعل عمل کے چراغ جلا گئے تھے نا، ان کو پڑھ اور سیکھ۔ 30 سال کی جدائی، 1-2 دن کی نہیں۔ اور پھر یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ میری اپنی فیملی میں، خاندان میں سینکڑوں بچے ڈیلی بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں جائیں، سٹینڈرڈ کے برانڈڈ اسکول کالجز یونیورسٹیوں میں جائیں، اکیڈمیز میں جائیں، اور میرا بچہ محلے کی ایک مسجد میں جائے، یہ پیار نہیں ہے؟ ذرا پتہ کر کے بچے کو کیسے مجبور، اس کے دل میں شمع جلی ہے تو وہ آج اس بات پہ راضی ہوا ہے کہ بابا دنیا کو مال سے ہی، دولت سے ہی، کسی کو پھول سے ہی، کسی کو گلاب سے ہی، صدیق کے لیے ہے بس خدا کا رسول بس۔ یہ ایسے ممکن نہیں، پہلے محبت رسول کی شمع گھر میں چلانی پڑتی ہے، روشنی میں بچوں کو لانا پڑتا ہے، پھر ان کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو ورلڈ میں جتنے مدارس اور مساجد میں یہ جو بچے حفظ القرآن میں بیٹھے ہیں، جن کے پاؤں پہ گٹے ہیں پڑ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بہترین چیئرز کرسیاں ایسی ماحول مل سکتا تھا، لیکن میں نے محبوب کے ایمان کی شمع جلا کے، پیار کی شمع جلا کے ان کو ٹھنڈی سرد رات
راتوں کے اندر اور دوپہروں کے اندر، گرمیوں کے اندر اور بگڑے ہوئے موسموں اور طوفانی دھندوں کے اندر بھی اگر ان بچوں کو کتاب اللہ سے جوڑے رکھا ہے، حفظ قرآن سے جوڑے رکھا ہے، تو یہ محبت کے بغیر نہیں میرے دوست۔ تو نے دور دور سے منادی سنی اور پراپوگنڈا سنا اور نفرتوں کے بازار گرم کر کے تو نے ذہن بنا لیا کہ ان لوگوں کو پیار نہیں ہے۔ تو چیک کر 99 سے لے کے 94 اکتوبر تلک 6 سال بنتے ہیں، سوائے جمعے کے دن کے کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب جامع سلفیہ کے اساتذہ نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی، سیرت نہیں سکھائی، کردار نہیں پڑھایا، قول نہیں سکھایا، فعل یا عمل نہیں پڑھایا، حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ یہ صحیح البخاری لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً، یہ امام مسلم کی صحیح سطراً سطراً، یہ امام ابو داود کی سنن، یہ ترمذی کی جامع، یہ اسی طرح نسائی کی سنن، ابن ماجہ کی سنن، امام مالک کی موطا، امام احمد کی مسند، کتب احادیث، یہ ساری حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً حضرات پیار نہ ہو تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وگرنہ لائبریریاں بھری پڑی ہیں، مدارس موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر رب توفیق نہ دے، ذوق نہ ہو، شوق نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تو پھر ایک حدیث پڑھنے کی بھی بندے کی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ پھر 94 سے لے کے اکتوبر 94 سے 95 96 97 98 99 6 سال وہ، 5 سال یہ، 11 سال لگاتار قال اللہ و قال الرسول سے ہٹ کے دنیا کے دیگر علوم پڑھے جا سکتے تھے اور چھوڑے نہیں پڑے ہیں، لیکن ان سے جڑے رہنا آسان نہیں ہے، وگرنہ مدرسے کی ایک دن کی دال روٹی بچوں کو بھگا دیتی ہے جناب۔ ایک دن کا ماحول وہاں مزید نہیں رہنے دیتا، اور جب دیگر کزنز، دوست، ساتھی، کلاس فیلوز ماشاءاللہ برانڈڈ گاڑیوں میں، برانڈڈ اسکولوں میں، کالجوں میں اور بڑی برانڈڈ یونیفارمز کے اندر جا رہے ہوں، تو وہاں میرا بچہ اگر 400-500 کا سفید سوٹ پہن کے اگر صاف ستھرا رہ کے کسی قرآن و سنت کی فضا میں ہے تو اس کی محبت پہ شک نہ کر، اس کا کبھی اعتبار دیکھ، کبھی پیار دیکھ۔ لہذا گزارش کروں گا کہ یہ جھوٹ جسے قرآن پکڑ کے بولا گیا، قسمیں اٹھا کے بولا گیا، منبر رسول پہ بولا گیا، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی جماعت ہے، مجھے آج تک کوئی فرد نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ یقین کریں وہ نشے میں دھت ہوتا ہے نا، اس کو بھی کئی دفعہ ملتا ہوں، محبوب کا نام لیتا ہوں تو اس کی پلکیں جھک جاتی ہیں، نشے میں ہوتا ہے۔ پڑھے کلمہ، نام لے میرے پیمبر کا اور تذکرہ کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادب سے پلکیں نہ جھکے ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو کوئی نہیں ملا، خیر آپ کو کوئی ملا ہو، سنا آپ نے ضرور ہوگا لیکن ملا نہیں ہے۔ باقی رہ گئی جی یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، حقیقت میں وہی پیمبر پہ اعتبار ہے۔ ایک کمی ہے میری سوسائٹی میں، وہ میں آج ذکر کر دیتا ہوں کہ محبوب پہ پیار سبھی کو ہے، اعتبار کسی کسی کو ہے، اور مجھے کوئی اتھارٹی حاصل نہیں کہ میں کہوں کہ آپ کو پیمبر سے اعتبار بھی نہیں اور اعتبار بھی نہیں، پیار بھی نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے۔ میں اپنی اوقات میں رہ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ خود تو دیکھ سکتا ہے نا کہ میں کس پانی میں ہوں، اپنے آپ کو تو چیک کیا جا سکتا ہے، اپنی میئرمنٹ کی جا سکتی ہے، اپنا قد ناپا جا سکتا ہے، اپنی شکل صورت آئینے میں دیکھ کے خود سواری جا سکتی ہے، داغ دھبے خود اتارے جا سکتے ہیں، دوسرا اتارے تو شاید تکلیف ہو۔ لہٰذا آپ چیک کیجئے، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، آپ محبوب سے پیار تو برحق ہے کرتے ہیں، میں دل و جان سے مانتا ہوں، اعتبار چیک کر لیں کہ آپ کتنا کرتے ہیں۔ اعتبار کس چیز کا؟ میں سب سے پہلے ذکر کرنے لگا ہوں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار تو ابو لہب نے بھی کیا تھا، انگلی اٹھائی اور آزاد کر دی لونڈی، لیکن جب محبوب نے حق کی دعوت دی،
फरआन की चोटी पे चढ़ के ये उंगली उठा के कहा था कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु व तमलिकुल अरब वल आजम, उसी खुशी का इजहार करने वाले ने, लौंडी को आजादी का परवाना देने वाले ने, उस मौके पे मेरे महबूब की उस बात का और उंगली का एतबार नहीं किया। उसने कहा था ये उंगली तूने 360 पे उठाई है, लात पे, मनात पे, उज्जा पे, हुबल पे, वद पे, सवा पे, यहूस पे, यऊब पे, नसर पे, नाइला पे उठाई है। तब्बल का साइरल यौम, तेरा आज का दिन तेरे मर मिटने और बर्बादी का दिन क्यों नहीं था? आज का दिन तेरे पे चढ़ता ही ना, तेरी ये उंगली क्यों नहीं टूटी? बर्बादी ने आके तुझे उठाया क्यों नहीं? तब्बल का साइरल यौम, आसमान से जवाब क्या आया था? तेरा प्यार तेरे मुंह पे, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तेरी आजाद की हुई लौंडी तेरे मुंह पे। मेरे महबूब की दावत को, हक की प्रचार को और ऐलान को तूने मामूली समझ लिया, एतबार नहीं था कि मेरा नबी है। तो सुन, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तेरा प्यार तेरे मुंह पे फिटकार बना रहा हूं। तेरे दोनों हाथ की 10 उंगलियों के 30 बोरे, एक एक में पीप डाल के, कैंसर डलवा के, पोर पोर, रेशा रेशा अलग करवा के, गंदगी और स्मेल पैदा करके सर से लेके पांव तक तुझे गंदगी का मजमुआ बना के ना मारूं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, वो जी मेरा माल पैसा, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा इजहार, वो किधर गया? कहा मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, जिस प्यार में एतबार नहीं, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, तेरी ट्रेड, तेरा बिजनेस, तेरी मिल, तेरी फैक्ट्री, तेरा कारोबार, तेरे प्लाजे, तेरी ट्रांसपोर्ट, तेरी दौलत जमा पूंजी, तेरी कमाई, तू साल में एक दफा मोहब्बत का इजहार करके बाकी सारी मर्जियां करे और मेरे महबूब की नबूवत पे और रिसालत पे एतबार न करे, तालीमात पे एतबार न करे, तो फिर तेरे माल दौलत की जमा पूंजी की हमें जरूरत नहीं, ये किफायत नहीं करेगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब, तेरा माल भी और तू भी दोनों जहन्नम में न फेंकू तो रब्बे मोहम्मद न कहना, न करे एतबार। रही बीवी, बड़ा नाम था, इलाके का चौधरी था, सरदार था, और वो भी सरदारनी थी, उम्मे जमील थी, नाम अरवा था, बड़ी हैबत थी। रब ने मेरे महबूब की जात का प्यार तो उन्होंने किया था, एतबार नहीं किया था बात का। मेरे रब ने इस गुस्ताखी पे पहली दफा फांसी देके, अल्लाह ने फांसी का घाट बनवा के इस औरत को फांसी दी थी। अरब 2 तरीके से गट्ठे उठाते हैं लकड़ी के, सर के ऊपर और रस्सा डाल के यहाँ पकड़ा होता है, चलते हैं। जब थक जाएं, सर थक जाए, गर्दन थक जाए, तो झटका देके ये यहाँ कंधों पे ले आते हैं और सीने के ऊपर रस्सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो चलना आसान हो जाता है, वजन उठाना भी आसान हो जाता है। बसा औकात आपने पठान भाइयों को देखा होगा, बड़ा हैवी वेट, लेकिन पीछे बोरा जो है वो रस्सा डाल के उठा रखा होता है। सर पे उठाया है और घाट तैयार है फांसी का, सर थक गया है, झटका दे के कंधे पे लाने लगी है और ये वाली रस्सी वजन ज्यादा हुआ है। रब ने इसी गले में दे करके वमराअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, न कर एतबार मेरे मुस्तफ़ा का, फांसी दिलवा के मरवाया। क्यों? प्यार का इजहार बरा कर रहा था, लेकिन एतबार नहीं है तो फिर आर पार कर दिया जाता है, इस दुनिया के अंदर भी और आगे भी। अब आइए आप चेक कीजिए, जिसने कलमा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, जिसने नहीं माना नहीं माना, जो काफिर है वो काफिर है, जो ईसाई है वो वाजे है, जो यहूदी है वो वाजे है। मुनाफिक तो नहीं बना, उसने कहा मैं नहीं पढ़ता, लेकिन कलमा पढ़ के प्यार करना और एतबार न करना मुनाफिकत की आला दर्जे की मिसाल है। कि प्यार तो हो शौहर से, शौहर पे एतबार ना हो, प्यार तो हो बीवी से, उस पे एतबार ना हो, प्यार का इजहार हो बच्चों से, लेकिन एतबार ना हो, बॉस से प्यार बढ़ाए, एतबार ना हो। हजरात मुनाफकत इसके अलावा किसे कहते हैं मुझे बता दीजिएगा, लेकिन छोड़िए, आप बहुत अच्छे, मैं अपने लफ्ज़ों में बहुत अच्छा, सिर्फ 2 मोटी मोटी 4-5 चीज़ें चेक कीजिए। मैं मिसाल देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने महबूब को कहा तौहीद का ऐलान करो,
کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو، تم نے مشکل میں میرے دروازے پہ آنا ہے۔ تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو۔ حضرات جائیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ بزرگ موجود تھے، زمین پہ ان کی قبریں تھیں، باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ مشکل کشائی اگر قبروں پہ، مزاروں پہ، درباروں پہ اولیاء اللہ کے گھروں میں ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم، میرا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دے کے، یہ تصوف دے کے، یہ خانقاہی نظام دے کے، یہ عزت اور آبرو والی چیز دے کے کہتے کہ پوری ورلڈ کا ایک چکر لگاؤ، جہاں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کی مزاریں ہیں میں وہی بھیج کے نشاندہی کر دیتا ہوں، ان کے اوپر تعمیرات کرواؤ، اپنے صحابہ کو ایک ایک مجاور بناؤ، سجادہ نشین بناؤ، باقی دنیا کو دعوت دو، ہر مشکل میں آؤ اور یہاں آ کر کے اپنی مشکلیں حل کرواؤ۔ لیکن محبوب کا انداز کیا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار، مسیتے چل، کانا اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ۔ سارے مسلک والوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن عوام میں نہیں۔ ترجمہ کیا ہے کہ محبوب کو جب بھی کوئی تکلیف آتی، جزا فضا ہوتی، کوئی مسئلہ بنتا، کوئی ہیبت آتی، کوئی دکھ درد، نہیں یقین آتا، نہیں یقین آتا۔ میرے پیمبر نے بدر میں 313 سامنے کھڑے کر کے 1000 کے سجدہ گاہ جہاں بنائی تھی، وہاں پہ ماتھا ٹیک کے بول دیا تھا، اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تو زمین کے اوپر عرش بری کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، ماتھا ٹیکنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ کہاں سر جھکایا تھا جناب؟ کسے بلایا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل، پاک پتنے چل، ملتان چل، علی پور شریف چل، اچ شریف چل، بابا غازی کے پاس چل، اجمیر و بغداد چل۔ کہاں بھیجا محبوب نے؟ یہ اعتبار کرا ہے آپ نے اور میں نے۔ اگر آپ نے یہ اعتبار کیا ہے تو پھر یہ اعتبار نہیں، میں نے کیا ہے تو یہ اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار یہ ہے کہ تیرے پہ مشکل آئے، مسلک نہ دیکھ، گروہ نہ دیکھ، جتھا نہ دیکھ، فرقہ نہ دیکھ، تعداد نہ دیکھ، وہ فاران کی چوٹی پہ چڑھی ہوئی ایک انگلی، اگر بھلائی، کامیابی، کامرانی چاہتے ہو، عرب و عجم پہ حکومت چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ اعتبار ہے، چیک کر لیجئے، آپ ٹیسٹر لگائیے خود کو۔ دوسرا تو آپ کو شاید کافر بڑی آسانی سے کہہ دے، لیکن آپ کو دوسری چیز، میرے محبوب کو رب نے کہا کہ محبوب میرے ساتھ سچا پیار ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جی اللہ جی، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں قوم کو کہہ دیتا ہوں میرے محبوب کی اتباع کرے، اور آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ اعلان کر دو اپنی امت میں، اپنی قوم میں۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی علم؟ انعام اور ہے، انعام اور ہے، ڈنگروں کو، ڈھوروں کو، جانوروں کو، ٹھیک ہے؟ ڈنگروں والی صورت انسانوں پہ اتاری کہ ڈنگر ڈھور جدھر کو منہ آیا چلے گئے۔ تو انسان ہے، تیرے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، وہ ماڈل بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور محبوب ان کو کہہ دو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم عطا کیا ہے۔ صراط مستقیم، پیغمبر کس پہ ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم پہ۔ دینن قیما، سب سے پرفیکٹ کامیاب کامران، جس کے جھنڈے گڑے ہوئے ہوں، جس پہ کبھی زلزلہ نہیں، کبھی کپ کپاہٹ نہیں، کبھی کوئی جو ہے اس پہ اور کیف تاری نہیں، وہ ہلنے والا نہیں، وہ ڈٹ کے، وہ جم کے قائم رہنے والا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم کی ملت ہے حنیفہ، جو صرف ایک رب کے بن کے اس دنیا میں رہے۔ وما کان من المشرکین، ساری دنیا شرک کی طرف بلاتی رہی، مگر انہوں نے کبھی گھر کو، ماں باپ کو، آباؤ اجداد کو، یار بیلیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے پیسے کو، اپنے پیشے کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے رتبے کو، اپنے عہدے کو، یا وقت کے نمرود کو، حکومت کو، فوج کو، سپاہ کو، سیاہ کو، یا اپنے ڈیرے اور گھر کو جلا وطنی بھی کی گئی تو کر دی گئی، بیوی بچے بھی لے لیے گئے تو دے دیے۔ وما کان من المشرکین، مگر ابراہیم نے ایک دفعہ بھی کسی مشکل میں سر کسی غیر کے در پہ نہیں دھرا۔ اعتبار کر قرآن کا۔ اب اللہ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ محبوب کہو ذرا
اعلان کرو کیا؟ کل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میری زندگی کا پل پل جنم سے لے کے وفات تلک، و مماتی، میرے موت کے لمحات سکرات اور ما بعد الممات، للہ رب العالمین، میں صرف ایک رب کا ہو کے موحد ہو کے رہوں گا، میں کسی کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، یہی مجھے آرڈر ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے خود پہلے اعتبار کر کے اپنی نمازوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، قربانیوں میں، زندگی میں اور موت میں ایک ایک پل اپنے رب کے لیے خاص کر رہا ہوں۔ حضرات، محبوب کی اس زندگی پہ اعتبار ہے تو اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، لین دین، تعلقات، خوشی غمی، مناجات، دعائیں، اسے ذرا چیک کر کے دیکھیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے تھی، مگر تیری میری نمازیں، تیری میری حاجتیں، تیری میری قضائیں، تیری میری مشکلیں، تیرے میرے پرابلم، اولاد نہیں تو تب کیا ہوتا ہے، فلاں نہیں تو تب کیا ہوتا ہے، در در پہ جھکنے والے، یہ کون ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے تو ڈھیروں مل جائیں گے، مگر اعتبار کرنے والے کوئی 100 میں سے 2-4 نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ دو رنگی کیوں ہے تیرے میرے میں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حضرات آئیے ایک اور مثال لیں، چیک کریں، ٹیسٹر لگائیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا افضل الذکر لا الہ، مسجدوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، دنیا میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ۔ بڑے سارے علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھتے ہیں، محبوب کو اگلے لفظ کہنے آتے تھے محمد رسول اللہ، بتانے بھی آتے تھے، مگر جتنی وحی آئی ہے، جتنا حکم آیا ہے، جتنا کلمہ آیا ہے، جتنا لفظ آیا ہے، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھایا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھایا، اسی پیغمبر سے پیار ہے تو اعتبار کر۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جب ذکر میں پوری دنیا میں 10 ٹاپر نہیں، اونلی ون، سر فہرست اگر کوئی افضل الذکر، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بس اتنا ہے۔ اعتبار کیا تو نے؟ اگر اعتبار ہے تو بسم اللہ، اور اگر ساتھ میں تو ترجمے میں کرتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو معذرت کے ساتھ اعتبار نہیں ہے۔ یہ اعتبار کا معنی یہ ہے جتنا دیا ہے اتنا، جتنا عطا کیا ہے اتنا، جتنا پیش کیا ہے اتنا۔ چوتھی مثال لے، درود سارے پڑھتے ہیں، پیار ہے تو درود تو بنتا ہے بھائی، تسبیحاں نکلتی ہیں، پیار سچا ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں۔ میں نہیں کسی کے اعتبار پہ شک کرتا، لیکن اعتبار، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ درود کون سا پسند ہے؟ ایک ساتھ سی مثال، آپ نے کبھی جا کر کے ابو سے پوچھا تو ہوگا ابو جی جوتا کون سا پسند ہے؟ 10 جوتے بھی باپ مڑوا دیتا ہے، پسند کا لیتا ہے، سوٹ مڑوا دیتا ہے، پسند کا لیتا ہے۔ بیوی تیرے لائے ہوئے سوٹ پسند نہیں کرتی۔ میرے دوست، سالانہ محفل ہے، سالانہ پیار ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے، خوشیاں ہیں، اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے، پتہ کر اعتبار ہے۔ صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی دیا، اور میرا یار اعتبار نہیں کرتا، کہتا جی جڑا اسی دیتا وہ زیادہ پیارا جی، ہوم میڈ، ہینڈ میڈ، بہت اچھا ہوگا، قیمتی ہوگا، فیصلہ آباد کا بنا ہوا ہے، بڑے صاحب علم نے بنایا ہوگا، نحو آتی ہوگی، گرامر آتی ہوگی، صرف آتی ہوگی، بڑے بڑے رموز و اوقاف کا علم ہوگا، انکار نہیں، لیکن مجھے یہ جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے، محبوب نے کس درود کو چنا تھا؟ کہ آپ بنوانا چاہتے تو بنا نہیں سکتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر تجھے نبی کی پسند پہ اپنی پسند رکھنی ہے، پیار بھی دیکھ اور اعتبار بھی دیکھ، تجھے مبارک، لیکن اگر تیرے اعتبار میں کوئی فرق ہے تو خود کو چیک کر۔ اپنی اصلاح آسان ہوتی ہے، دوسروں کی شاید بڑی آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں لیکن مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، بسم اللہ کی مثال لے لیں۔ مجھے کافی سارے دوست احباب کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنے میں کیا حرج ہے؟
میں کہتا ہوں جناب حرج ہوتے ہیں، آپ کو محسوس نہ ہو تو اور بات ہے، اور بات ہے، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے نا جو جانتا ہے۔ وہ جی پوری میں کیا حرج ہے؟ کوئی ہوگا مسئلہ، مجھے کیا پتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں اتاری ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے ایک صورت ایسی بھی اتری ہے جس کے شروع میں بسم اللہ ڈھونڈنے نکلو گے تو جناب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سورہ انفال ہے، انفال کے بعد یہ سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ توبہ کے اندر آئیے پوری دنیا کے جتنے قرآن مجید ہیں اٹھا لیجئے، شروع میں بسم اللہ نظر نہیں آئے گی۔ رب نے اتاری ہے تو ہم نے مانی ہے، 113 صورتوں میں۔ اس صورت کے درمیان یا پہلے شروع میں نہیں اتاری۔ اعتبار یہ ہے صحابہ نے کیا، یہاں بسم اللہ نہیں دی، جہاں پوری دی ہے پوری، جہاں نہیں دی نہیں، جہاں ادھوری دی ہے ادھوری۔ اعتبار ہے۔ توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے؟ وہ جی میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، حرج کیا الرحمن الرحیم کہنے میں؟ مجھے نہیں پتا، وہی حرج ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو پوری نہیں پڑھتا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اعتبار، یہ ہے اعتبار۔ مثالیں لینی ہیں اور آگے بڑھیے۔ ایک اور مثال سے اپنے آپ کو چیک کیجئے جناب، تراویح کے اوپر آپ کا کیا اعتماد ہے؟ صرف مولوی کو دیکھ رہے ہو، بیان کو دیکھ رہے ہو، جماعت گروہ کو دیکھ رہے ہو، یا جس ہستی کی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے اس کی ادا کو دیکھ رہے ہو؟ میرے بھائیو، علامہ عینی حنفی نے رحمہ اللہ تعالی وجزاہ اللہ تعالی لکھا اپنی کتاب میں بخاری کی شرح میں، 20 کا بھی قول ہے، 3 اور ڈال کے 23 کا بھی قول ہے، 26 کا بھی ہے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ 29 کا قول بھی ہے، 33 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے، رکعتیں 39 بھی ہیں، بعض نے کہا 41 ہیں، بعض نے کہا 47 ہیں، بعض نے کہا لا حد لہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت پڑھ کے 1000 نفل بھی پڑھ لیتے ہو تو پڑھ لو۔ دنیا اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے قول پیش کر رہی تھی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 کا تھا۔ ساری دنیا سے تو نے پیار بھی کرا، اعتبار بھی کرا، نہیں اعتبار آیا تو آقا کی بات پہ نہیں آیا، اسے مسلکی بنا کے سائیڈ پہ کر دیا۔ تجھے علم نہیں، 17 رکعتیں تو نے 11 مہینے مانی ہیں۔ عشاء کی نماز تو 4 رکعت میرے محبوب مسجد میں پڑھتے تھے اور 2 رکعت آ کے سنت گھر میں پڑھتے تھے، 6 ہو گئی، باقی 11 رکھتے تو جناب تہجد کی نماز ہے، وتر بھی تہجد کی ہے، عشاء کی نماز نہیں ہے۔ 11 اور 6 17 مان لیتے ہو، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں تجھے 11 دے، تو نے کس وجہ سے اعتبار کرا ہے؟ ضعیف روایتوں پہ آ کے اپنے لیے سب صحیح کر لیا، اور جو صحیح ترین تھا اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ ممبر و محراب پہ قسم اٹھانے والے نے قسم اٹھا کے کہا تھا میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، بڑی ساری عبارتیں بدلی، تحریریں بدلی، لفظ بدلے، لیلتن کو رکعتن میں بدلا، ایک ہسٹری بنی، مگر نہیں، میں پیار کرتا ہوں، میرے پیار کو دیکھ، میرے اعتبار کو نہ دیکھ۔ حضرات اسی طرح وتر کو دیکھ، کلیئر کٹ بولا پیار کرنے والوں نے، وہ جی وتر ایک ہوتا ہی نہیں ہے، وتر ایک ہوتا ہی نہیں۔ میری محبت کو دیکھ، پیار کو دیکھ، اعتبار کو دیکھ، جا سنن کو اٹھا، فقہی کتابوں کو اٹھا، امام نسائی کو پڑھ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر پڑھے تو کیسے پڑھے، 7 پڑھے تو کیسے پڑھے، 5 پڑھے تو کیسے پڑھے، 3 ادا کیے تو کیسے کیے، کیف الوتر برکعت واحدہ، میرے محبوب نے 1 رکعت وتر پڑھا تو کیسے پڑھا؟ کہا جی نہیں، اس پہ اعتبار نہیں ہے، کراس کر دو، 100 ہیلے، 100 حجتیں، 100 بہانے، پیار ہے مگر اعتبار نہیں۔ اور بعد میں یہ بھی پڑھا ان اللہ وتر یحب الوتر، تیرا رب ایک ہے
مشتاق ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسے یکتائی پسند ہے، وحدانیت پسند ہے، شراکت پسند نہیں۔ اگر یہاں مانا تو تین کر رہا ہے تو پھر اس کو ٹھیک مان لے جو عیسائی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ انگلی دیکھنے میں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک ہے، مگر اس ایک کے اندر جو تین پورے ہیں نا، اسی طرح اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ یہ مل کے تین ایک خدا بنتے ہیں۔ پھر اس کا فلسفہ مان لے تو جو تین وطروں کو ایک بنا رہا ہے۔ اعتبار کیجئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سے کچھ اور ہوا یا نہیں ہوا، تیری طرح پیار کھل کے اس کے اظہار شاید ہم نے ٹمکائے تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ساری دنیا کی مخالفت لے لی ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا صحیح سند اور متن کے ساتھ، پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ مد مقابل کون ہے، سکا باپ ہے، سکی ماں ہے، ددیال ہیں، ننیال ہیں، سسرال ہیں، یارانے ہیں، دوستانے ہیں، محبتیں ہیں، بڑے بڑی جمع غفیر ہے، سواد اعظم ہے، ہوگا اپنے گھر، ہوگا قبر میں اپنی اپنی جانا ہے، منہ جس ذات کو دکھانا ہے اور جس ہستی کی شفاعت اور کوثر کا جام لینا ہے، مجھے اس کی حیا ہے، اس کا اعتبار ہے اور اسی کا پیار یہ مجبور کرتا ہے کہ میں اسی پہ رہوں۔ حضرات کفن کی چادروں پہ آ جائیے، لیجئے مثال، لگائیے ٹیسٹر، اعتبار چیک کیجئے۔ محبوب سے بڑھ کے بھی کوئی کریم ہستی ہوگی؟ میرے نبی کے یاروں سے بڑھ کے بھی کسی نے پیار کرا ہوگا؟ آج پیغمبر کی جان کے اوپر جان بچانے کے لیے کعبہ کے رب کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے بھی دے دیے گئے کہ تیر آئیں تو آگے کر دینا۔ میرے محبوب کی طرف بڑھتے ہوئے تیروں کو ہاتھوں پہ روک کے پورا ہاتھ اڑ گیا، بازو شل ہو گیا، ابھی بھی محبت نہیں تھی۔ 70 لاشیں احد میں گرا دیے، ابھی بھی پیار نہیں تھا، مگر اعتبار دیکھ، آج 70 قبریں کھودنے کی ہمت نہیں تھی۔ کہا کہ چلیں ایک قبر میں 2 3 کر دو۔ محبوب پورے مدینے میں، مدینے کی منڈی میں، گھروں میں 70 چادریں نہیں ہیں کہ کفن دیے جا سکے۔ اچھا ایسے کرو، جس کے پاس میسر ہے 3 دے دو، نہیں تو 2 دے دو، نہیں میسر ایک چادر میں 2 3 کر دو، بڑی ہے۔ محبوب ایک کیس ایسا بھی آیا ہے، عرب کا شہزادہ ہے، چادر پوری نہیں ہے، پرنا ہے چھوٹا سا، صافہ ہے، لک بننا والا، کیا کریں؟ سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمرجنسی ہے، سر پہ کپڑا دے دو، پاؤں پہ گھاس دے کے دفنا دو، چلے گا۔ اعتبار کیا صحابہ نے کہ نہیں؟ ایک بھی حوالہ لیا کہ کسی نے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا محبوبے بھی کوئی گل ہے، ساری زندگی تواڈے لئی لڑے تے جان لگیا، تین کپڑے بھی نصیب نہیں، لوکاں لئی من سلوے، رب نو کہو ہاں ذرا۔ اتر سکتا تھا مگر اعتراض نہیں، آقا کی ذات اعتراض کے لیے بنی نہیں ہے، شکووں کے لیے رب نے یہ چیز رکھی نہیں ہے۔ جب محبوب کو خود کو کفن دیا گیا، 3 یمنی کاٹن کی بنی ہوئی چادریں، اپنی بیٹی زینب کو نگرانی میں کفن دلوایا، 3 چادریں۔ پیار بڑا ہے، مگر میرا یار کہتا ہے جی کرتی بھی بنا لو، سر کے اوپر کیپ بنا لو، ٹوپی بنا لو، پگڑیاں آج کل چل گئی ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ قبریں، تابوت باقاعدہ ریڈی میڈ۔ میں گیا ٹیکسلا میں، بڑی ون سونی لوگوں کو دیکھ کے بنی وہ مٹی کی سادی قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، آپ کی اپنی اہل بیت کے افراد کی۔ تیرے محبوب نے 3 چادریں دی لیں، تجھے اعتبار ہے؟ شکر ہے مجھے ہے، میں نے اپنی ماں کو کفن دیا ہے 3 چادروں میں، میں نے اپنے بچوں کو کفن دیا ہے 3 چادروں میں۔ کس پہ اعتبار کر کے؟ کپڑا نہیں تھا، فیصل آباد میں رہتا تھا، ایک اشارہ کرتا تو چاروں طرف سے کفنوں کی بھرمار ہو جاتی، اپنے گھر کے اندر سے بھی لیتا تو الحمدللہ بڑی وافر اللہ نے ہمت دے رکھی تھی، مگر معاملہ پیار کے ساتھ اعتبار کا ہے جناب۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ ایک اور مثال اٹھا، آزان تو بھی کہتا ہے، آزان میں بھی کہتا ہوں، پیار کرنے والے، لیکن تو نے کبھی میری مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں سنا ہوگا، مجھے آتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بنانا چاہوں تو بنا نہیں سکتا۔ جن یاروں نے بنایا ہے شاید عربی کے اندر وہ شدھ بدھ نہ ہو، فخر نہیں ہے، گولڈ میڈل ہے میرے پاس، ہزاروں صفحات کے درود بنائے جا سکتے ہیں، 1 جدید ترین ماڈرن، لیکن کیوں؟ مجھے اس پہ اعتبار ہے جس پہ پیار ہے۔ پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے۔ میرے مرشد نے اذان سے پہلے
اپنے کسی بھی مؤذن سے درود نہیں پڑھوایا. کہا اذان کہو, سننے والا جواب دے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, سیم کہو نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ بولو, باقی سیم جواب دو. پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو, میرے اوپر درود ابراہیمی پڑھو. جو یہ کرے گا کل قیامت کے دن اس کی سفارش میں کروں گا. محبوب نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا, جو بھی کرے گا اس کو یہ دوں گا. تو جناب میرا پیار دیکھ, میرا اعتبار دیکھ, میری مسجدوں کے اندر اس کا اظہار دیکھ. اسی طرح مزید مثال لینی ہے تو خطبہ جمعہ کو دیکھ لے, سارے لوگ تقریریں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے محبوب ممبر پہ آئے, قوم کو قوم کی زبان میں 2 خطبے دیے, درمیان میں بیٹھے. قوم کو قوم کی زبان میں, خطبے کا معنی یہ ہے ہم پہلے تقریر کریں پھر اس کے بعد آئیں عربی میں خطبہ پڑھیں, قوم کو سمجھ آئے یا نہ آئے رٹے رٹائے جملے بیان کر جائیں. نہیں, دونوں خطبوں میں میرے محبوب نے قوم کی زبان میں بات کر کے پھر نماز پڑھائی ہے. ابھی بھی اعتبار نہیں ہے, اعتبار تجھے ہے, ذرا چیک کرنا. ایک اور, عورت کی نماز افضل کہاں ہے؟ محبوب نے کہا گھر میں. میرا پیار دیکھ, میرا اعتبار دیکھ. میں نے بھی کہا گھر میں. کہا چادر 4 دیواری کے اندر بھی اس کمرے میں جو کمرہ سب سے زیادہ سیف ہے. ہم نے کہا وہیں افضل ہے. عورت کا دل کر رہا ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, بہن ہے, بیوی ہے, ماں ہے, میں نے مسجد جانا ہے, فجر ظہر اثر مغرب عشاء میں سے کسی نماز کی یا جمعے کی ڈیمانڈ کی ہے, میں مفتی وقت روک دوں؟ کہا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, رب کی بندیاں, اللہ کی لونڈیاں, یہ عورتیں, تمہارے گھروں کی خواتین, یہ مستورات اگر اللہ کے گھر آنے کی اجازت مانگیں, لا تمنعوا, روکنا مت. اللہ کی قسم دنیا اعتبار نہیں کر سکی, میں آج بھی ان جملوں کا اعتبار کرتا ہوں. آپ میرا پیار دیکھ, میرا اعتبار دیکھ, میری گیلریاں دیکھ, مسجدوں کے تہ خانے دیکھ, میری عام نمازیں دیکھ, میرے جمعے دیکھ. تجھے وہاں جہاں مرد ملیں گے عورتیں بھی ملیں گی. یار میری عورتیں سیدہ عائشہ سے بڑھ کے عزت رکھتی ہیں, سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے وقار رکھتی ہیں, امہات المومنین صحابہ رسول کی بیویوں سے بڑھ کے مقدس ہے. بازار میں تو ڈر کوئی نہیں, میلے میں ڈر کوئی نہیں, ثقافت میں ڈر کوئی نہیں, کسی جو ہے وہ جا کر کے سرکس میں کوئی خوف نہیں, انار کلیوں میں کوئی پرابلم نہیں. صرف اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تجھے خدشے نظر آتے ہیں. اعتبار دیکھ میرا. مزید آگے چل, عیدین کی نماز میں عورتوں کا مسئلہ دیکھ. لے کے آئیں کہ نہیں لے کے آئیں؟ محبوب نے کہا نہ بھی آنا چاہے تو لے کے آؤ, اپنی عورتوں کو نکالو عید کے لیے. کس عید کے لیے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے, عید میلاد النبی کے لیے نہیں. نہیں کہا مگر سب نکالتے ہیں. عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے نکالو. ایک مسئلہ بن گیا, پرابلم پیش کی گئی, محبوب کیسے نکالے؟ ایک پرابلم ہے, کچھ عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی, ایام سے ہیں. کہا پھر بھی نکالو. ہیں؟ کہا جی, لیکن صرف نماز والی جگہ سے الگ بیٹھ جائیں. ہم نماز پڑھائیں گے, ہم خطبہ دیں گے, بعد میں دعا کریں گے, دعا میں شریک ہوں. کہا محبوب ایک اور پرابلم ہے, سب کے پاس برقعے نہیں, عبائے نہیں, چادریں نہیں, ردا نہیں, حجاب نہیں, جلباب نہیں, کیا کریں؟ اوڑھنیاں نہیں. کہا ایک عورت کی اوڑھنی ہے نا بڑی ہے, تو اس میں اپنی بہن کو چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے, پر آنا ہے. جناب نکالا, اعتبار کرا, آ میری عیدگاہیں دیکھ. اعتراض کرنے والے کبھی دل سے آ, آنکھوں کی بصارت استعمال کر, دل کی بصیرت استعمال کر. تو نے قرآن اٹھا کے قسمیں اٹھا کے کہہ تو دیا کہ پیار نہیں ہے, لیکن کیا کروں, میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے, اس نے اتنی جگہیں چھپائی ہیں, اتنے سین چھپائے ہیں, اتنے منظر نامے چھپائے ہیں, ان کا بیان نہیں کرا. حدیث کے مطابق عمل کس کا ہے ذکر نہیں کرا. ذرا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے نام چیک کر. محبوب نے کہا رمضان کے روزے رکھے, شیطان کو مات دی, یکم شوال کو عید کرو, ہم نے عید کری. آقا نام کیا ہے؟ عید الفطر ہے. محبوب سنت اور طریقہ کیا ہے؟ کہا جب سورج
सूरज निकले और सवा नेजे पे आए, तुमने ईद पढ़नी है, मस्जिद है कहां जाएं? कहा खुली जगह है तो वहां जाओ, कोई मजबूरी है तो ठीक मस्जिद वगरना खुली जगह पे जाओ। हमने ईदगाहें बनाई, कहा अब जो है हर नमाज में अजान है, कियास नहीं करनी है, ये भी नमाज मगर अजान नहीं, नमाज जमात है, जमात इसकी होगी मगर इकामत नहीं। महबूब पहले खुतबा दे दूं, लोग आ रहे हैं। कहा नहीं, पहले ईद पढ़ा, पहले नमाज पढ़ाई, अब खुतबा दे, और खुतबे में कह दे जो जाना चाहे जा सकता है, कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है। अल्लाह का शुक्र है किसी को जाली रिवायात मौजू मन घड़त बना के फंदे डाल के नहीं बिठाया। ओ भाई कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है, प्रॉब्लम है, आप जा सकते हो। जितनी इजाज़त महबूब ने दी है दी। अब जनाब खुतबा हुआ, दुआ का टाइम है, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, सारा कुछ हो गया। महबूब जाते हुए उसी रास्ते से जाएं? कहा नहीं, रास्ता बदल लो। तरीके बताए कि नहीं बताए? ईद उल अज़हा की तारीख बताई। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ज़िलहिज्जा के 10 अय्याम पहले अफजल तरीन दिन। हमने कहा अफजल तरीन दिन, कहा इनमें रोज़ा रख सकते हो, हमने कहा रोज़ा रख लिया। यौम अरफा का रोज़ा बड़ा अजीम रोज़ा रख लिया। महबूब 10 को भी रोज़ा रखे? कहा नहीं, आज है तो ज़िलहिज्जा का 10वां दिन मगर रोज़ा नहीं, ईद है। ईद का नाम क्या है? अज़हा है। टाइम क्या है? सूरज जब सवा नेज़े पे आ जाए, कहां पढ़नी है? ईदगाह में। पहले क्या करनी है? नमाज, फिर देना है खुतबा, फिर करनी है दुआ, फिर रास्ता बदल के तकबीरात पढ़ के जाके जानवर ज़बह करना है। जा, मेरा प्यार भी देख, मेरा एतबार भी देख। मैं मिना में होते हुए भी महबूब ने वहां ईद उल अज़हा नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ता, मैं ईद में नहीं जाता, मैं वहां रमिए जिमार में, सर मुंडवाने में, कुर्बानी करने में वहां मसरूफ होता हूं, क्योंकि वहां मेरे आका ने नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ता। जहां पढ़ी है वहां पढ़ी है। इसके अलावा जुमे के दिन को ईद करार दिया, टाइम बताया, जुमे का खुतबा बताया, अंदाज बताया, रकतें बताई। हम कर रहे हैं जनाब। ये जो आपने आज ईद और जश्न और मिलादुन नबी बनाई है, तेरे पे सारी जिंदगी उधार है। एतबार कर पर नबी का। अगर ये दीन का हिस्सा होता, दीन होता, जरूरी होती, बाकी 2 ईदों से अफजल तरीन होती। मैं नहीं गिनता कि किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ाई, खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाइफ टाइम इस ईद का सिर्फ नाम साबित कर दे। ईद उल फितर है ना, ईद उल अज़हा है, किताबुल ईदैन फुकहा ने चैप्टर बांधे हैं, मुहद्दिसीन ने उन्वान दिए हैं, नीचे डिटेल दी है। सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता जनाब। त्यौहार के लिए किताब व सुन्नत की दलील भी चाहिए होती है। यहूदी आया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कहने लगा सही बुखारी की हदीस है, तुम्हारी किताब में एक आयत है, अगर वो हमारे पास होती लत्तख़ज़नहा ईदा, हम उसको ईद मना लेते, ईद बना लेते। कहा कौन सी? काल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, यहूदी सुन, जब जिब्रील अमीन ये आयत लेके आए तो मुझे इल्म है, तारीख कौन सी थी इल्म है, दिन कौन सा था इल्म है, जगह कौन सी थी इल्म है, महबूब किस सवारी पे थे मुझे ये भी इल्म है, कितने लोग थे 1.25 लाख अफराद की मौजूदगी में उतरी मुझे ये भी इल्म है। मगर इस आयत को इस मौके पे महबूब ने ईद नहीं बनाया, हम भी ईद नहीं बनाते। ईद मर्जी की नहीं होती। एतबार कर। खैर, ज़िंदगी रही तो अगली मुलाकात में हम ढेर सारी बातें करेंगे, एतबार की भी, प्यार की भी। अल्लाह समझ दे। एक जगह पे भी तुझे गलती नज़र आए, मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। मेरे पे आप वहीं बैठ के एक दफ़ा यूँ थूक लगा के कह देना, तुफ यार तूने गलत किया। और अगर मिले, हक मिले, सनद मिले, मतन मिले, दलील मिले, आपका अमल मिले, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती मिले, मेरे पैगंबर की सीरत मिले, उसवा मिले, कुदवा मिले, और सबसे बेहतरीन हयात मिले, तो फिर दावत मैं तुम्हें कभी नहीं देता कि जनाब आकर के मेरे मसलक में शामिल हो जाए, मेरे पहले ही नहीं संभाले जा रहे। आप अपने ग्रोह में रहें, अपने मसलक में रहें, अपनी जमात में रहें, नाम वही रखें। सिर्फ आका से प्यार करते हो तो एतबार भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें। अल्लाह ताला समझ की तौफीक दे, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैया छोड़ मुस्बत जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، گفتگو کا مقصد خود کو چڑھانا نہیں، دوسرے کو گرانا نہیں، بلکہ آئینہ دیکھ کے اپنی اصلاح، اپنے پیار اور اپنے اعتبار کا جو ہے وہ لیول چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں میں غلط ہوں مجھے صحیح کر دے، یہی ایک سوچ ہے، یہی ایک فکر ہے. اور جو حق ہے وہ سب کا حق ہے، سب تک پہنچے، سارے اس میں سے حصہ لیں. ایک سوال ہے کہ کیا عقیقہ گائے یا دمبا یا چھترا جسے ہم کہتے ہیں اس کا کیا جا سکتا ہے؟ بھائیو، یہاں بھی پیار اور اعتبار دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اونٹ کے اندر 10 حصے رکھے. اللہ کا شکر ہے ہم 10 مانتے ہیں. آپ نے عام گھروں میں اونٹ کے اندر، گائے کے اندر 7 حصے رکھے. ہم 7 کو تسلیم کرتے ہیں. محبوب نے اونٹ کو ذبح نہیں کیا، نہر کیا ہے. ہم پیغمبر پہ اعتبار کر کے اونٹ کو نہر کرتے ہیں. آپ نے گائے میں 7 حصے رکھے، ہم رکھتے ہیں. محبوب نے دمبا، چھترا، بھیڑ کی نسل سے جانور کا کہا، ہم کرتے ہیں. مگر جب بات عقیقے کی آئے گی تو ہم عقیقے کو قربانی پہ قیاس نہیں کرتے. کیوں؟ محبوب نے اس خوشی پہ رب بیٹا دے یا بیٹی دے، اولاد جیسی نعمت دی ہے. محبوب نے بڑے گوشت کو یہاں تذکرہ ہی نہیں کرا. چھوٹا گوشت، بکرا یا بھیڑ یا دمبا اس نسل سے، بیٹے کے لیے 2 سر، بیٹی کے لیے 1 سر. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں نے اونٹ کا مائنڈ بنایا. تو سیدہ نے کہا تھا تمہارے نبی کی سنت جو ہے وہ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1. جناب حسن اور جناب حسین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. تو ہم الحمدللہ اونٹ بھی رکھتے ہیں، اس میں 10 حصے بھی مانتے ہیں. اونٹ بھی رکھتے ہیں، 7 حصے بھی مانتے ہیں. گائے بچہ بھی رکھتے ہیں، 7 حصے بھی مانتے ہیں. لیکن اعتبار دیکھ بات عقیقے کی ہو تو ہم یہ بڑے جانور نہیں کرتے. ہم بڑے جانور نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ 3 بیٹے ہوئے ہیں، 1 بیٹی ہوئی ہے، 1 ویڑ کر لو، 3 بیٹوں کے 6 حصے، 1 بیٹی کا سارے ایک ہی دفعہ برابر نہیں. مالی ہمت ہے بسم اللہ، 7ویں دن نہیں ہے، جب اللہ توفیق دے گا پھر کر لیں گے. تو یہاں بھی ہم نے محبوب سے پیار کے اندر آپ کی ریت کا، روایت کا، سند کا، متن کا، آپ کے قول فعل اور عمل کا لحاظ رکھا ہے. ایک اعلان ہے جامع مسجد رحمانیہ مین یوسف آباد کے اندر جڑا والا روڈ پہ آج 7 اکتوبر بعد نماز مغرب درس قرآن ہے مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب اور استاذ مکرم مولانا یونس خلیق صاحب کا. تو احباب جو ہے شرکت کریں اور تعلیم و تربیت کی سیشن میں بیٹھیں، استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اللہ تمام امت مسلمہ پہ اپنی رحمت فرمائے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا بنایا ہے، محب بنایا ہے، تو اللہ صحیح معنوں پہ ان پہ اعتبار کرنے والا بھی بنائے. رب میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے میرا مالک نجات دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.